السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ساتھیوں کا میرے یوٹیوب چینل پر تہہ دل سے استقبال ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سہایک اردو انوادک کے چند اہم معروضی سوالات کو جاننے والے ہیں جو ہمارے امتحان میں آ سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا سب سے پہلا سوال ہے سوال نمبر 1، جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے، جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے آپشنس ہیں مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب عددی یا مرکب عطفی۔ تو بتائیے جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر جملے بنے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی مرکب اضافی۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ جو موصوف اور صفت سے مل کر بنے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں مرکب اضافی، مرکب امتزاجی، مرکب توصیفی یا جملہ اسمیہ۔ تو اس سوال کا صحیح آپشن، صحیح جواب، صحیح آنسر کیا ہوگا؟ جو موصوف اور صفت سے مل کر بنے اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ تو ہمارا صحیح اور درست جواب کیا ہو جائے گا؟ تیسرا، یعنی مرکب توصیفی۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ جملہ اسمیہ یعنی وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو، اور جملہ فعلیہ یعنی وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو، کس کی قسمیں ہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے، اور ہمارے آپشنس ہیں جملہ انشائیہ، جملہ خبریہ، جملہ ندائیہ یا جملہ فعلیہ۔ تو بتائیے اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی جملہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ یہ جملہ خبریہ کی قسموں میں سے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 4، جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے، اور ہمارے پاس آپشنس ہیں، 4 آپشنس ہیں۔ پہلا آپشن ہے مسند، دوسرا ہے فعل، تیسرا ہے مسند الیہ اور چوتھا ہے مفعول۔ تو بتائیے جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا صحیح اور درست جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، یعنی جیم، مسند الیہ۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مسند الیہ کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ وہ لفظ جو مسند اور مسند الیہ، جو مسند اور مسند الیہ کے درمیان تعلق پیدا کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے آپشنس ہیں صفت، دوسرا ہے رابطہ، تیسرا ہے حرف عطف یا چوتھا ضمیر۔ بتائیے جو مسند اور مسند الیہ کے درمیان تعلق پیدا کرے، ربط پیدا کرے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی رابطہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے سوال نمبر 6، بناوٹ کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ ہمارے آپشنس ہیں 3، دوسرا ہے 4، تیسرا ہے 5 اور چوتھا ہے 6۔ تو بتائیے بناوٹ کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا تیسرا، یعنی 5۔ بناوٹ کے اعتبار سے فعل کی 5 قسمیں ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف۔ زمانے کتنے ہوتے ہیں؟ زمانے کتنے ہوتے ہیں؟ ہمارے آپشنس ہیں 2، 3، 4 یا 5۔ بتائیے زمانے کتنے ہوتے ہیں؟ اس کا صحیح اور درست جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی 3۔ زمانہ حال، زمانہ ماضی اور زمانہ استقبال یا مستقبل۔ یہ پہلا ہو جائے گا، دوسرا اور تیسرا۔ یہ 3 قسمیں ہیں زمانے کی۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف۔ ماضی، حال اور مستقبل قواعد کی روح سے کیا ہیں؟ وہی سوال ہے اور اسی کو دوسرے لہجے میں دہرایا گیا ہے۔ ہمارے آپشنس ہیں صفت،
کلمہ، زمانے یا حروف؟ بتائیے اس کا صحیح اور درست آپشن کون سا ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا جیم یعنی زمانے۔ ماضی، حال اور مستقبل کو قواعد کی روح سے کیا کہیں گے؟ تو زمانے کہیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 9 کی طرف کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہمارے آپشنس ہیں 4، 5، 6 یا 8۔ بتائیے سوال نمبر 9 کا صحیح اور درست جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا یعنی 6۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 10 کی طرف، فعل امر درج ذیل میں سے کس کی قسم ہے؟ یہ جو فعل امر ہے درج ذیل آپشنس میں سے کس کی قسم ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں اسم کی، فعل کی، حرف کی، صفت کی۔ بتائیے فعل امر ان میں سے کس قسم سے تعلق رکھتا ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی فعل کی۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 11، فعل ماضی کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ ہمارے آپشنز ہیں 4، دوسرا ہے 5، تیسرا ہے 6 اور چوتھا ہے 7۔ بتائیے فعل ماضی کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا یعنی 6۔ اگلی ویڈیو میں ان ساری چیزوں کو تفصیل سے بتائی جائے گی۔ فی الحال ہم آبجیکٹو کو ایک پریکٹس کے طور پر ہم اس کو ذہن نشی کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 12 کی طرف، وہ حروف جو رنج و غم، خوشی یا تعجب کے وقت ہے نا بے ساختہ زبان سے نکل جائیں کیا کہلاتے ہیں؟ بہت ہی آسان سوال ہے۔ ہمارے آپشنس ہیں عطف، حروف جار، حروف فجائیہ یا حروف تخصیص۔ تو بتائیے اس سوال کا صحیح جواب دینے کی کوشش کیجئے اور بتائیے کہ اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کون سا ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا یعنی حروف فجائیہ۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 13، وہ کلمات جو دو اسموں یا ضمیر اور اسم کے درمیان جوڑ پیدا کریں انہیں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے آپشنز ہیں حروف ندا، حروف اضافت، حروف علت یا حروف تشبیہ۔ بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب کون سا ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا دوسرا یعنی حروف اضافت۔ وہ کلمات جو دو اسموں یا ضمیر اور اسم کے درمیان جوڑ پیدا کریں انہیں کیا کہتے ہیں؟ آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے سوال نمبر 14، اردو قواعد میں ضمیر کی کتنی قسمیں بتائی گئی ہیں؟ ہمارے آپشنس ہیں 3، 4، 5 یا 6۔ بتائیے اردو قواعد میں ضمیر کی کتنی قسمیں بتائی گئی ہیں؟ اس سوال کا صحیح اور درست جواب کیا ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا یعنی 5۔ اردو قواعد میں ضمیر کی 5 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 15، اردو میں کل کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ ہمارے آپشنس ہیں 3، 6، 9 یا 12۔ بتائیے اردو میں کل کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی 6۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 16 کی طرف، واحد غائب اور جمع غائب یہ دو چیزیں ہیں، کیا ہیں؟ یعنی ان دو چیزوں کو کیا کہیں گے؟ واحد غائب اور جمع غائب کیا ہیں؟ ہمارے آپشنس ہیں اسم کی قسمیں ہیں، غائب کے 2 صیغے ہیں، ضمیر کی حالتیں ہیں یا فعل کی صورتیں ہیں۔ بتائیے بہت ہی آسان سوال ہے اور اس کا جواب بھی بہت ہی آسان ہے۔ تو بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ سوال ہی میں اس کا جواب چھپا ہوا ہے۔ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا غائب کے 2 صیغے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 17، ضمیر شخصی کتنی طرح سے استعمال ہوتی ہے؟
ہمارے آپشنس ہیں 2 طرح سے، 3 طرح سے، 4 طرح سے یا 5 طرح سے۔ بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب کیا ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی 3 طرح سے۔ ضمیر شخصی کتنی طرح سے استعمال ہوتی ہیں؟ تو 3 طرح سے استعمال ہوتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 18 کی طرف۔ صفت کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ ہمارے آپشنس ہیں 3، 4، 5 یا 6۔ بتائیے، جواب دینے کی کوشش کیجیے اور بتائیے کہ سوال نمبر 18 کا دیے گئے آپشن میں سے کون سا آپشن صحیح اور درست جواب ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، یعنی 5۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 19 کی طرف۔ صفت عددی کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ ہمارے آپشنس ہیں 2، 3، 4 یا 5۔ بتائیے صفت عددی کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، یعنی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 20 کی طرف۔ صفت مقداری معین، صفت مقداری معین اور صفت مقداری غیر معین کی، اگلا سوال ہے سوال نمبر 20۔ صفت مقداری معین اور صفت مقداری غیر معین کس کی قسمیں ہیں؟ ہمارے آپشنس ہیں الف صفت ذاتی، با صفت نسبتی، جیم صفت مقداری یا صفت عددی۔ بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کون سا ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، یعنی صفت مقداری۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 21 کی طرف۔ وہ لفظ جو فعل کی وضاحت کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے آپشنس ہیں فعل متعلق، دوسرا ہے فعل مطلق، تیسرا ہے صفت مشبہ اور چوتھا ہے فعل ناقص۔ تو بتائیے سوال نمبر 21 کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، یعنی فعل متعلق فعل۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 22 کی طرف۔ وہ الفاظ جو پہلے سے مستعمل تھے مگر اب اہل زبان نے انہیں ترک کر دیا ہے کیا کہلاتے ہیں؟ سوال کے اندر جواب چھپا ہوا ہے آپ کا، تو بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ پہلا ہے قدیم الفاظ، دوسرا ہے متروک الفاظ، تیسرا ہے مہمل الفاظ اور چوتھا ہے متضاد الفاظ۔ یہ سارے کے سارے ہمارے آپشنس دیے ہوئے ہیں۔ تو بتائیے اہل زبان نے انہیں ترک کر دیا، تو اس کا صحیح اور درست جواب کیا ہوگا؟ متروک کا مطلب ہوتا ہے چھوڑا ہوا۔ تو کبھی کبھی ہم سوال کی ساخت سے اور پوچھنے کے انداز سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا۔ تو بتائیے اب پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کون سا ہے۔ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی متروک الفاظ۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 23 کی طرف۔ ایسے الفاظ جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہوں، الٹ ہوں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے آپشنس ہیں مترادف الفاظ، دوسرا ہے متضاد الفاظ، تیسرا ہے ہم آواز الفاظ یا چوتھا ہے واحد جمع۔ تو بتائیے ضد ہوں، الٹا ہوں، الٹ ہوں، تو اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہو جائے گا؟ دوسرا، یعنی متضاد الفاظ۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 24۔ جن الفاظ کے معنی تقریباً ایک جیسے ہوں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں متضاد الفاظ، مترادف الفاظ، ہم صوت الفاظ یا واحد جمع۔ سوال میں کیا پوچھا جا رہا ہے کہ الفاظ الگ الگ ہوں لیکن معنی تقریباً ایک جیسے ہوں۔ جن الفاظ کے معنی تقریباً ایک جیسے ہوں انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو مترادف کہتے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا ہمارا؟ دوسرا۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 25 کی طرف۔ وہ لفظ جو کلمے سے پہلے آئے
اور کسی کام کو انجام دینے کا ذریعہ بنے اسے کیا کہتے ہیں؟ سوال بہت ہی آسان ہے لیکن پوچھا گیا ہے بہت ہی لمبا کر کے، تو بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کون سا ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں لاحقہ، دوسرا ہے حرف جار، تیسرا ہے سابقہ اور چوتھا ہے صفت۔ تو بتائیے وہ لفظ جو کلمے سے پہلے آئے اور کسی کام کو انجام دینے کا ذریعہ بنے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا یعنی سابقہ۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 26، جو لفظ اپنے سے پیچھے والے یعنی بعد میں الفاظ سے آ کر ملے وہ کیا کہلاتا ہے؟ بتائیے، ہمارے آپشنس ہیں سابقہ، لاحقہ، فعل یا اسم۔ تو بتائیے سوال نمبر 26 کا درست آپشن ہمارا کون سا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی لاحقہ۔ لاحقہ کے معنی ہوتے ہیں پیچھے، یعنی بعد میں الفاظ سے آ کر ملے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ تو اسے ہم لاحقہ کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 27 کی طرف۔ الفاظ کو ایک خاص ترتیب سے رکھ کر بولنے کا نام کیا ہے؟ بتائیے، الفاظ کو ایک خاص ترتیب سے رکھ کر بولنے کا نام کیا ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں کلام، دوسرا ہے جملہ، تیسرا ہے عبارت یا چوتھا ہے مضمون۔ بتائیے سوال نمبر 27 کا صحیح جواب بتائیے۔ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی جملہ۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 28 کی طرف۔ بناوٹ کے اعتبار سے جملے کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہمارے آپشنس ہیں 2، دوسرا ہے 3، تیسرا ہے 4 اور چوتھا ہے 5۔ بتائیے بناوٹ کے اعتبار سے جملے کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا یعنی 4۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 29 کی طرف۔ وہ علم جس میں کلام کی ظاہری و باطنی خوبیوں کا ذکر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے آپشنس ہیں علم عروج، علم بیان، علم صرف یا علم نحو۔ بتائیے وہ علم جس میں کلام کی ظاہری یعنی اندرونی ظاہری مطلب باہری و باطنی مطلب اندرونی خوبیوں کا ذکر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی علم بیان۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 30 کی طرف۔ ایسا کلام جس میں کسی تاریخی قصے، واقعے یا کسی علمی اصطلاح کی طرف اشارہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ بتائیے ہمارے آپشنس ہیں تشبیہ، استعارہ، تلمیح یا مبالغہ۔ بتائیے سوال نمبر 30 کا صحیح اور درست آپشن کون سا ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا یعنی تلمیح۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 31 کی طرف۔ اگر کسی لفظ کے مجازی معنی مراد ہوں اور حقیقی و مجازی معنی میں تشبیہ کا علاقہ ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ بتائیے اس کا درست اور صحیح آپشن کون سا ہے؟ ان آپشنوں میں سے پہلا آپشن ہے استعارہ، دوسرا ہے کنایہ، تیسرا ہے مجاز مرسل اور چوتھا ہے تضاد۔ تو بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب کون سا ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا یعنی استعارہ۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 32 کی طرف۔ ارکان تشبیہ کی کل تعداد کتنی ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں 3، 4، 5 یا 6۔ بتائیے ارکان تشبیہ کی کل کتنی تعداد ہیں؟
اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا یعنی 5۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 33 کی طرف۔ وہ لفظ جس کے حقیقی اور التزامی یعنی مجازی دونوں معنی مراد لیے جا سکیں کیا کہلاتا ہے؟ ہمارے آپشنز ہیں استعارہ، دوسرا ہے کنایا، تیسرا ہے تشبیہ اور چوتھا ہے ایہام۔ تو بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب، درست آپشن کون سا ہے؟ جواب دینے کی کوشش کیجیے۔ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا دوسرا یعنی کنایا۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 34۔ غزل کے پہلے شعر کو جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے آپشنز ہیں مطلع، دوسرا ہے مقطع، تیسرا ہے تا حسن مقطع، چوتھا ہے شاہ بیت۔ تو بتائیے غزل کے پہلے شعر کو جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں کیا کہتے ہیں؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا یعنی حسن مطلع۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 35 کی طرف۔ غزل کا وہ شعر جو مطلع کے بعد آئے اور وہ بھی ہم قافیہ ہو کیا کہلاتا ہے؟ سوال کے ساخت کو پہلے سمجھیے، سوال کیا پوچھا جا رہا ہے اور پھر اس کے آپشن کو پڑھیے، اچھے سے ریڈ کیجیے اور جواب دینے کی کوشش کیجیے۔ سوال کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں جواب دینے میں دشواری ہوگی۔ تو بتائیے سوال نمبر 35 کا صحیح اور درست جواب کون سا ہے؟ ہمارے آپشنز ہیں بیت الغزل، حسن مطلع، مقطع یا فرد۔ بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی حسن مطلع۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 36 کی طرف۔ جس شعر پر غزل ختم ہوتی ہے اور شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے آپشنز ہیں مطلع کہتے ہیں، مقطع کہتے ہیں، ردیف کہتے ہیں یا قافیہ کہتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے سوالات امتحانی نقطۂ نظر سے بہت ہی اہم ہیں اور سوال کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ گویا اس کے اندر آپ کو ایک نالج بھی دی جا رہی ہے کہ کس کو کیا کہتے ہیں اور اس کا درست جواب بھی بتایا گیا ہے۔ لہٰذا ان ساری چیزوں کو اگر آپ اپنے کاپی میں نوٹ کر لیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ بتائیے سوال نمبر 36 کا صحیح اور درست جواب ہمارا کون سا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی مقطع۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 37 کی طرف۔ شعر کا وہ کلمہ یا الفاظ جو قافیہ کے بعد بار بار دہرائے جائیں کیا کہلاتے ہیں؟ ہمارے آپشنز ہیں ردیف کہلاتے ہیں، وزن کہلاتے ہیں، بحر کہلاتے ہیں یا مطلع کہلاتے ہیں۔ بتائیے شعر کا وہ کلمہ یا الفاظ جو قافیہ کے بعد بار بار دہرائے جائیں کیا کہلاتے ہیں؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا یعنی ردیف کہلاتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 38 کی طرف۔ جس نظم میں کسی کی عدل، بہادری، شجاعت یا دریا دلی کی تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ بتائیے ہمارے آپشنز ہیں حمد، نعت، مدح یا منقبت۔ بتائیے ان چاروں آپشنز میں سے صحیح اور درست آپشن کون سا ہے ہمارے سوال کے مطابق؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا تیسرا یعنی مدح۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 39 کی طرف۔ وہ اشعار جس میں کسی کی برائی یا مذمت بیان کی جائے انہیں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے آپشنز ہیں واسوخت، ہجو، مرثیہ یا شعر عاشور۔ بتائیے اس سوال کا صحیح اور درست جواب بتائیے۔ ہمارا صحیح اور درست جواب کون سا ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی ہجو۔
آگے بڑھتے ہیں، ہجو کے معنی ہوتے ہیں برائی بیان کرنا۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 40 کی طرف، وہ موضوع کلام جس میں وزن، نغمگی، ترنم اور موسیقیت پائی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے آپشنس ہیں نثر، نظم، افسانہ یا مکالمہ۔ بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب کیا ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی نظم۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 41 یعنی 41 کی طرف، جس نظم کا ہر بند 4 مصرعوں پر مشتمل ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں مثلث، مربع، مخمس، مسدس۔ بتائیے سوال آپ کا جواب آپ کا یہیں سمجھ آ رہا ہے کہ جس نظم کا ہر بند 4 مصرعوں پر مشتمل ہو، تو مربع کا مطلب ہوتا ہے 4، یہ عربی لفظ ہے، اور اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس نظم کا ہر بند 4 مصرعوں پر مشتمل ہو اسے ہم مربع کہتے ہیں۔ تو صحیح جواب ہمارا ہو جائے گا دوسرا۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 42 کی طرف، غزل کا سب سے اچھا اور مقبول ترین شعر کیا کہلاتا ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں مطلع، بیت الغزل یا شاہ بیت، مقطع یا حسن مطلع۔ بتائیے سوال نمبر 42 کا صحیح اور درست آپشن کون سا ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی بیت الغزل یا شاہ بیت۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 43 کی طرف، غزل مثنوی، رباعی، قصیدہ اور مرثیہ قواعد کی روح سے کیا ہے؟ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، بہت ہی اہم سوال ہے۔ اس کو ہم نثری اصناف کہیں گے یا منظوم اصناف یا نظمیں۔ نظم کے معنی ہی ہوتے ہیں منظوم اصناف۔ نظم کے لغوی معنی ہوتے ہیں منظوم اصناف۔ اس کے بعد داستانیں یا لغت کی قسمیں۔ تو بتائیے غزل، مثنوی، رباعی، قصیدہ اور مرثیہ قواعد کی روح سے کیا ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کون سا ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی منظوم اصناف۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 44 کی طرف، وہ نظم جس میں کسی مرنے والے کے اوصاف اور اس پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے کیا کہلاتی ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں قصیدہ، دوسرا ہے مرثیہ، تیسرا ہے واسوخت، چوتھا ہے نعت۔ بتائیے وہ نظم جس میں کسی مرنے والے کے اوصاف اور اس پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے کیا کہلاتی ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی مرثیہ۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 45 کی طرف، قصیدہ کے ابتدائی اشعار یعنی جس سے قصیدہ شروع ہوتا ہے کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے آپشنس ہیں گریز کہتے ہیں، تشبیب کہتے ہیں، مدح کہتے ہیں یا دعا کہتے ہیں۔ بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی تشبیب۔ قصیدہ کے ابتدائی اشعار جس سے قصیدہ شروع ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تشبیب کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 46، وہ صنف سخن جس میں حسن و عشق، مہم جوئی اور خیالی قصوں کا بیان ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے آپشنس ہیں ناول، افسانہ، داستان یا ڈرامہ۔ بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا تیسرا یعنی داستان۔ تو دوستو یہ تھے ہمارے آج کے اردو سہایک انوادک یعنی معاون اردو مترجم کے امتحان میں آنے والے سوالات اور اس کے جوابات۔ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو اور آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئی ہوگی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔